لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. امید کرتا ہوں کہ آپ آہستہ آہستہ کوشش کر رہے ہوں گے اپنی عادتوں کو اور برائی سے دور ہونے کی. اگر آپ یہاں تک پہنچ گئے ہیں اور آپ نے ان عادت کو اپنا لیا، اپنے سیلف پہ فوکس ہو گئے ہیں، تو یہاں سے آگے کا سفر یہ چیزیں نہیں ہوں گی. لیکن خدا نخواستہ اگر آپ اس طرف نہیں ہیں تو ایک بہت عجیب بیماری آپ کو لگ جائے گی. وہ یہ ہے کہ لوگوں کی عزتیں اچھالنے میں آپ کو مزہ آئے گا، لوگوں پر طرح طرح کی باتیں کرنے میں آپ کو مو جائیں گے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ پہ ایک بندے نے بہتان لگایا تھا، جس کی وجہ سے، اور جھوٹی گواہی دی، جس کی وجہ سے وہ بہت تکلیف میں مبتلا ہوئے. اور انہوں نے اس بندے کو بد دعا دی، اور دو بد دعائیں تھیں کہ اللہ تیری عمر دراز کر دے اور اللہ تیرے اندر سے حیا ختم کر دے. کہتے ہیں کہ وہ بندہ اتنا عمر رسیدہ ہو چکا تھا کہ وہ اپنی پلکوں کو اٹھا کے عورتوں کو چھیڑتا تھا. کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تم حیا نہ کرو تو جو چاہے کرو. پھر یہ حیا آہستہ آہستہ جب ختم ہو جاتی، اور آپ کو پتہ ہے انبیاء میں 4 چیزیں کامن تھیں، جن میں سب سے پہلی چیز حیا تھی. اور حیا انسان کو جب ہوتی ہے تو وہ دوسرے کے معاملے میں بہت احتیاط سے کام لیتا ہے. کہ حیا کے ہمیں ایسا اصول ملتا ہے کہ جب ایک صحابی نے اپنی زوجہ کو طلاق دے دی، جب طلاق ہو گئی تو لوگ جاننے کے لیے آئے کہ آیا طلاق ہونے کی وجہ کیا تھی. انہوں نے کہا کہ ابھی بھی وہ میرے نکاح میں ہے، کیونکہ میں نے ابھی اسے صرف اسے 1 طلاق دی ہے، تو میں اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کر سکتا، کیونکہ ابھی بھی وہ میرے نکاح میں ہے اور میں اس کا پردہ ہوں. لوگوں نے انتظار کیا کہ طلاق کا وقت، عدت کا وقت گزر جائے. تو جب ان کی طلاق کا وقت پورا ہوا تو کچھ صحابہ ان کے قریب اکٹھے ہوئے اور پوچھا کہ جاننے کے لیے کہ آیا وجہ کیا تھی. تو انہوں نے کہا جب کہ اب وہ میرے نکاح میں نہیں رہی ہیں تو مجھے مناسب نہیں لگتا کہ میں ان کے بارے میں بات کروں، کیونکہ وہ غیر ہے. یہ معاملہ تھا. ہمارا وتیرہ بن گیا ہے کہ ہمیں کوئی بات پتہ نہیں چلتی، ہم اس بندے کے ساتھ اٹھے بیٹھے نہیں ہوتے، ہمارا اس بندے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. جیسے میرے سے کسی نے بارے میں آ کے کہا کہ عمران خان جو ہے وہ کوکین پیتا ہے. میں نے کہا آپ نے دیکھا ہے؟ میں اس ٹائم کوئی پولیٹیکل سائیڈ یا وہ نہیں لے رہا، لیکن ہمارے ہاں یہ وتیرہ بن گئے کہ جی وہ نواز شریف صاحب کی بیٹی کا جو ہے یہ معاملہ ہے، ٹھیک ہے، نواز شریف تو ایسے ہیں فلانا ایسے. حالانکہ شاید کبھی آپ نے ان سے ہاتھ بھی نہیں ملایا ہوگا، آپ ان کے ساتھ بیٹھے بھی نہیں ہوں گے. پھر کسی بھی عالم کے بارے میں چھوٹی سی بات پتہ چلے گی تو اس پر آپ واویلا کھڑا کر دیں گے. کسی کی کوئی ایک ویڈیو نکل آئے گی جو کہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ بھی ہو، تو آپ اس کی ویڈیو کو کاٹ کے کسی طرح سے کر کے کوئی ایڈیٹنگ کر کے صرف اس کی عزت اچھلے. آپ کو کیا ملے؟ آپ کو ویوز ملے، آپ کی ریچ بڑھے، اس کی خاطر آپ یہ کام کر لیتے ہیں. خدا کے لیے لوگوں کی عزتوں کو اچھالنا بند کریں اور اس گناہ سے بچیں. میں جب سلف صالحین کی سیرت کو میں نے دیکھا اور ان کے وعظ و نصیحت کو دیکھا تو میں نے اس میں شاید عبادات کے لیے اتنا فکر نہ پائی ہو، میں نے اتنی زیادہ ان کے اندر شاید نہ دیکھا ہو کہ وہ لوگوں کو نماز کا کہہ رہے ہوں فلاں چیز، لیکن وہ سب سے زیادہ زور دے رہے کہ دوسروں کی عزتیں مت اچھالو. یعنی دوسروں کی عزت اچھالنے کو وہ سب سے برا عمل سمجھتے تھے. آپ بھی اس کو برا عمل سمجھیے، اور جب ہم یہ کریں گے تو اس سے کیا ہوگا؟ برائی کم ہونا شروع ہو جائے گی. سم ٹائم ہمیں لگتا ہے کہ جب ہم برائی کو بتا رہے ہیں تو برائی ختم ہو رہی، نہیں، برائی زور پکڑتی ہے. کئیوں کے لیے وہ برائی کا رستہ حل ہوتا ہے. جیسے کہ آپ بتائیں جی فلاں بندہ گھر سے بھاگا، فلاں لڑکی کو لے کے بھاگا، ٹھیک ہے،
تو وہ بعد میں اس کا حشر یہ ہوا، لیکن بعض کے لیے وہ جو بھاگنے کی ٹیکنیک تھی نا وہ ان کا سولوشن ہو، وہ اس پورشن کو یوز کرے. تو اس طرح سے برائی پھیلتی ہے. برائی نہ دکھانی چاہیے نہ برائی بولنی چاہیے. اور ہمیشہ جو بھی کوئی بات آپ تک پہنچے اس کے بارے میں بہترین تحقیق کیا کریں. کیوں؟ یہ قرآن کا حکم ہے. حکم اللہ دے رہے ہیں اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا فتبینوا فتبینوا. السلام علیکم.